السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 24 پڑھیں گے جو سورۃ الزلزال پر مشتمل ہے۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے روشنی ذرا کاٹے، ہاں دیکھو ذرا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اذا زلزلت الارض، جب ہلا دی جائے گی زمین، زلزالہا اس کا خوب ہلا دیا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اور نکال دے گی زمین، اثقالہا اپنے بوجھ، وقال الانسان ما لها اور کہے گا انسان کیا ہو گیا ہے اس کے لیے، یومئذ تحدث اخبارها اس دن بیان کرے گی وہ زمین اپنی خبروں کو، بِأَنَّ رَبَّكَ اس وجہ سے کہ بے شک تیرے رب نے، اوحیٰ لہا وحی کی ہوگی اس کے لیے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا اس دن نکلیں گے لوگ
جدا جدا ہونے والے ہو کر لیروا اعمالہم تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تو جس نے کیا ہوگا ایک ذرے کے وزن کے برابر خیراً کوئی نیک عمل کوئی نیکی یرہ وہ دیکھ لے گا اس کو وَمَن يَعْمَلْ اور جس نے کیا مثقال ذرۃ ایک ذرے کے وزن کے برابر شرًا کوئی برا عمل یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا یہ سورۃ الزلزال جو ہے یہ بڑی ہی جامع سورت ہے اور اس کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے بڑی جامعیت کا حامل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول مجھے آپ بتائیں قرآن کا کوئی ایسا حصہ کہ جسے میں سیکھ لوں جسے میں پڑھ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ قرآن مجید میں یہ جو صورتیں ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں تو آپ ان صورتوں یہ جو صورتیں ہیں یہ آپ پڑھ لیں الف لام را سے شروع ہونے والی صورتیں ایک ان میں سے سورہ یونس ہے اور ایک سورہ ہود ہے اور ایک سورہ یوسف ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ یہ تین صورتیں آپ اچھی طرح سیکھ لیں یاد کر لیں۔ وہ صحابی جو آپ سے یہ بات کر رہا تھا وہ عمر رسیدہ تھا، یعنی عمر اس کی زیادہ تھی، تو وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول اب نہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے اور میری جو زبان ہے وہ بھی کافی موٹی ہو چکی ہے، یاداشت بھی اب وہ نہیں جو جوانی والی یاداشت ہوتی ہے، تو میں یہ جو آپ نے صورتیں بتائی ہیں نا یہ ذرا لمبی ہیں، میں یہ صورتیں نہیں سیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ چلیں پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ نا حامیم سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں آپ وہ صورتیں سیکھ لیں۔ کس سے؟
حامیم۔ قرآن مجید میں یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور یہ مسلسل ہیں۔ سورہ المومن ہے، سورہ حامیم السجدہ ہے، پھر سورہ الشورى ہے، اور سورہ الزخرف ہے، پھر سورہ الدخان ہے، اور سورہ الجاثیہ، اور سورہ الاحقاف۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو صورتیں ہیں نا، پھر یہ سیکھ لو، یہ سائز میں ذرا الف لام را والی صورتوں سے چھوٹی ہے۔ وہ جو صحابی تھا اس نے پھر اپنا وہی عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول اب جو ہے نا میں ان صورتوں کو سیکھنے کا بھی متحمل نہیں ہوں، میں یہ صورتیں نہیں سیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ چلیں پھر آپ اس طرح کریں کہ آپ نا جو صورتیں المسبحات ہیں نا وہ آپ سیکھ لیں۔ یہ آپ نے کتنا آپشن دیا؟ یہ تیسرا آپشن ہے۔ پہلا آپشن تھا الف لام را، اور دوسرا تھا حامیم والا، اور تیسرا کیا ہے؟ مسبحات۔ یہ مسبحات وہ صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں لفظ سبح آئے یا یسبح آئے، جن کے شروع میں کیا لفظ آئے؟ سبح یا یسبح، فعل ماضی کا صیغہ آئے یا فعل مضارع کا صیغہ آئے۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں۔ مسبحات کتنی ہیں؟ 5۔ ایک ان میں سے الحدید ہے، سورۃ الحدید، اور ایک سورۃ الحشر، اور ایک سورۃ الصف، اور ایک سورۃ الجمعہ، اور 5ویں ہے سورۃ التغابن۔ تو یہ جو 5 صورتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ سورۃ المسبحات، المسبحات۔ ویسے ایک سورت کے شروع میں سبح بھی آتا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، لیکن وہ فعل امر کا صیغہ ہے تو اس سورت کو مسبحات میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیں اگر آپ الف لام را والی صورتیں یا ہا میم والی صورتیں نہیں یاد کر سکتے تو یہ مسبحات سیکھ لیں، یہ تو کافی چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول یہ بھی یاد کرنے اور سیکھنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے اور نسیان کا معاملہ ہے تو میں یہ نہیں سیکھ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر آپ اس طرح کریں، میں آپ کو نا ایک جامع صورت بتا دیتا ہوں، وہ آپ یاد کر لیں اور سیکھ لیں۔ وہ کہنے لگا وہ کون سی؟ تو آپ نے فرمایا سورۃ الزلزال، پھر آپ اچھی طرح سیکھ۔ کون سی سورت؟ سورۃ الزلزال۔ اچھا آپ دیکھیں نا کہ اس کی جامعیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ یاد رکھیں یا دنیا ہے یا آخرت ہے یا نیکی ہے یا بدی ہے، یہی چیزیں ہیں نا۔
اس میں دنیا کا بھی ذکر ہے، اس میں آخرت کا بھی ذکر ہے، اس میں نیکی کا بھی تذکرہ ہے، اس میں برائی کا بھی تذکرہ ہے، اس میں کامیاب ہونے والے کا بیان بھی ہے، اس میں ناکام ہونے والے کا بیان بھی ہے۔ تو اس کی جامعیت پھر ہے نا، مسلم ہے، بڑی جامع صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی، اس کا خوب ہلا دیا جانا۔ اتنا بڑا بنچال آئے گا، اتنا بڑا زلزلہ، یہ جو ہم زلزلہ نہیں لفظ بولتے، زلزلہ، تو آپ دیکھ لیں یہ عربی کا لفظ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ فرمایا کہ جب زمین پر ایک بہت بڑا زلزلہ، ویسے تو زلزلے آتے ہیں نا، لیکن یہ تو معمولی سے زلزلے ہیں، اور پھر وہ ہمارے تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں کہ یہ اتنے پوائنٹ اتنا زلزلہ تھا، یہ اتنے پوائنٹ اتنا تھا، لیکن وہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا نا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ، کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے نا وہ بہت بڑا زلزلہ ہے، اس کی تو آپ کوئی بات ہی نہ کریں، بہت بڑی، یہ زمین یہ پھیلا دی جائے گی، اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی کی طرح اڑیں گے، اور اس وقت پھر یہ یعنی پہلے یہ پہاڑ چلیں گے، پھر اڑیں گے، اور پھر ختم ہو جائیں گے، زمین بالکل ایک چٹیل میدان کا منظر پیش کرے گی، اس میں کوئی نہ اونچا ٹبا، نہ کوئی یعنی چٹان، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی گڑھا، کچھ بھی نہیں، نہ سمندر، سب ختم۔ یہ بالکل ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہوگا، اور پھر یہاں میدان محشر لگے گا۔ تو یعنی یہ زمین کا جو زلزلہ ہے یہ ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جو ہے وہ اپنے بوجھ، اثقال، اپنے بوجھ یہ باہر نکال دے گی۔ زمین کے اندر جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنا لوہا تانبا ہے، جتنا پیتل سرور ہے، جتنے اس کے اندر بڑے بڑے ابھی مدفون خزانے ہیں، یہ سب کچھ باہر نکال دے، کوئی بھی چیز پھر، یہاں تک کہ رسول اکرم نبی مکرم سید و ولد آدم شاہ امم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اندر سے خزانے ایسے باہر نکلیں گے کہ سونا اور چاندی اس کے بڑے بڑے ستون باہر نکل رہے ہوں گے۔ یہ ستون ہے جناب باہر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس انداز سے باہر نکالے گا کہ جتنا اندر سونا ہے وہ ایسے یعنی ایک ستون کی شکل میں باہر آ جائے۔ ہم بناتے ہیں نا وہ یعنی بڑے بڑے وہ سلی بنا دیتے ہیں، یہ جی یعنی پیتل کی سلیاں، سلور کی سلی، تو قیامت والے دن یہ سونا، یہ چاندی، اس کے یہ باقاعدہ پلر، ستون بن کر باہر نکل آئیں۔ تو جب یہ بڑے بڑے ستون باہر نکلیں گے تو اس وقت حدیث میں آتا ہے
کہ قاتل جب ان ستونوں کو دیکھے گا تو وہ ہکا بکا اور وہ یعنی بڑا پریشان ہوگا، کہے گا کہ دیکھو اتنا سونا باہر نکل رہا ہے، اور اس سونے کی خاطر، اس دولت کی خاطر، اس پیسے کی خاطر تو میں نے بندہ قتل کر دیا تھا۔ میں نے بندہ قتل کر دیا کس کے لیے؟ اس دولت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ایک قاطع الرحم، یعنی جو قطع رحمی کرنے والا تھا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، وہ اس وقت ان سونے اور چاندی کے ستونوں کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ میں نے اس دولت کے لیے رشتہ داریوں کو توڑ دیا۔ رشتہ داریوں کو میں نے کس لیے توڑ دیا؟ اس دولت کی خاطر۔ تو آج یہ سونا چاندی میرے سامنے ہے، میں اس کو کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا چور یہ کہے گا کہ میں نے یہی سونا اور چاندی چرایا، مال و دولت۔ یہ جو پیپر کرنسی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی تو سونا چاندی ہوتا ہے نا، کیوں بھائی؟ یعنی یہ تو پیپر کرنسی جو ہے یہ تو ایک بطور ضمانت ہے، سمجھے نا؟ اس کے پیچھے بینکوں کے اندر سونا رکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ چور کہے گا کہ میں نے چوری کی، میرا ہاتھ کٹ گیا اس دولت کے لیے۔ لیکن آج وہ قاتل، وہ قاطع الرحم اور وہ چور بڑے بڑے ستون اپنے دیکھے نکلتے ہوئے دیکھے گا، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی ان میں سے کچھ لے گا نہیں، اس لیے کہ اب تو قیامت آ گئی، اب کیا کرنا ہے انہوں نے سونا اور چاندی، اب تو بالکل ختم، قیامت ہے اب تو۔ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ اچھا اور کیا کچھ نکالے گی؟ ایک تو یہ ہے نا سونا نکالے گی، چاندی نکالے گی، یہ معدنیات اور یہ مختلف دھاتیں یہ باہر نکالے گی، مردے باہر نکالے گی زمین، جتنے مدفون مردے ہیں سب زمین سے باہر۔ فرمایا کہ اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو اس وقت انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ زمین آج کیوں ہل رہی ہے، یہ اپنے اندر سے خزانے کیوں باہر نکال رہی ہے، یہ مردے کیوں باہر نکال رہی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر آپ توجہ سے بات کو سمجھیں تو یہ ایک پوائنٹ ہے سمجھنے والا کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ، کہے گا انسان، یہ کہنے والا انسان کافر ہوگا یا مومن ہوگا؟ یہ بات کہنے والا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کون کہے گا؟ یہ کافر کہے گا، اس لیے کہ مومن جب یہ منظر دیکھے گا، زمین ہل رہی ہے، خزانے باہر نکال رہی ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، مومن تو ان ساری باتوں کو دنیا میں مانتا تھا، ان کو جانتا تھا، وہ تو ان ساری باتوں پہ ایمان لاتا تھا، اس کا تو ان ساری باتوں پر یقین تھا، لہٰذا ایک مومن شخص یہ سارے مناظر دیکھ کر حیران نہیں ہوگا۔ کون حیران ہوگا؟ کافر، کیونکہ اس کا تو ایمان ہی نہیں تھا، وہ تو نہ قیامت کے زلزلے کو مانتا تھا، نہ دوبارہ زندہ ہونے کو مانتا تھا، نہ حساب کتاب کو مانتا تھا، اس کا تو ان باتوں پر ایمان ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ جب یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ مَا لَهَا، کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔
وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، تو کون سا انسان مراد ہے؟ ہاں جی، کافر۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ لفظ انسان جو ہے نا، یہ کافر کے لیے ہی بولا گیا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو یہاں سے کون سا انسان مراد ہے؟ کافر انسان۔ مومن آدمی تو ناشکرا نہیں ہوتا، مومن آدمی نہ بے صبرہ ہوتا ہے نہ شکرا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی ایسے مقام ہیں قرآن کے جہاں لفظ الانسان بولا گیا ہے، وہاں پر زیادہ تر مراد کافر انسان ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، سمجھے نا؟ تو یہاں سے کون انسان مراد ہے؟ کافر انسان۔ فرمایا وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ زمین بیان کرے گی اپنی خبروں کو، زمین اپنے اوپر ہونے والے واقعات اور اپنے اوپر رونما ہونے والے سارے سانحات اور سارے حالات واقعات سب بیان کرے گی، کہ زمین کہے گی کہ اس قاتل نے یہاں میرے اوپر انسان کو قتل کیا تھا۔ زمین جو ہے وہ گواہی دے گی کہ اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ کیوں بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ نہیں کہ یہ زمین صرف اور صرف ایک برے کاموں کی ہی گواہی دے گی، اچھے کاموں کی گواہی بھی دے گی، اچھے کاموں کی، سمجھے نا؟ اچھے کاموں کی گواہی بھی دے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ شہداء جو بدر میں شہید ہوئے، تو ان شہداء کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، اور وہ شہداء جو احد کے میدان میں شہید ہوئے، ان شہداء کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا۔ وہ شہداء جو خیبر میں شہید ہوئے، ان کی شہادت کی گواہی میدان خیبر دے گا، اور وہ جو قادسیہ میں شہید ہوئے، ان کی شہادت کی گواہی میدان قادسیہ دے گا۔ تو جہاں جہاں شہداء کی شہادتیں ہوئیں، تو ان شہادتوں کی گواہی وہ میدان دیں گے۔ آج جو ہمارے بھائی کشمیر میں لڑ رہے ہیں، وہاں شہادتیں پیش کر رہے ہیں، تو ان کی شہادتیں، ان کی گواہیاں یہ کشمیر کی وادی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ اچھا بھائیو، آپ جب یہ عید کا موقع آتا ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ آتی ہے نا عید، تو آپ اکثر علماء سے یہ بات سنتے ہیں، بھئی عید کی نماز پڑھنے جائیں تو واپس آئیں تو راستہ تبدیل کرنا چاہیے، یہ ہے نا مسئلہ؟ سنتے ہیں نا کہ بھئی اور راستے سے جاؤ، واپس کسی اور راستے سے آؤ۔ اس کی نا علماء نے دو اس کی ریزن بیان کی ہیں، دو وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ کہ تاکہ مسلمان مختلف راستوں سے جائیں گے آئیں گے تو مسلمانوں کی ایک کثرت نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ مسلمان کثرت میں دکھائی دیں گے۔ تو کافر جب دیکھیں گے ماشاءاللہ جی بڑے مسلمان، دیکھو جی ادھر سے بھی گزر رہے تھے، ادھر سے بھی آ رہے تھے، ادھر سے بھی آ رہے تھے، تو مسلمانوں کی کثرت، تو مسلمانوں کی کثرت سے کافر مرعوب ہوں گے۔ بات سمجھے نا؟ ایک وجہ یہ ہے۔
ایک دوسری وجہ بھی علماء نے لکھی ہے، شارحین نے لکھی ہے کہ جب نماز عید پڑھنے والے ایک راستے سے جائیں گے دوسرے راستے سے آئیں گے تو اس کی نماز عید کی گواہی دو راستے دیں گے قیامت والے دن، اور ایک گواہی کی بنسبت دو گواہیاں زیادہ معتبر ہوتی ہیں۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ ایک گواہی کی بنسبت جو دو گواہیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ معتبر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے نا اب وہ راستے جو ہیں نا وہ قیامت والے دن گواہی دیں گے کہ یہ عید کی نماز پڑھنے گیا تھا، ادھر سے گیا تھا، دوسرا راستہ کہے گا میرے اوپر سے واپس آیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ اچھا اب یہ سوال ہے کہ یہ بیان کیوں کر رہی ہے خبریں، یہ کیوں بیان کر رہی ہے؟ اس کی وجہ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے یہ زمین آج اپنی خبریں بیان کر رہی ہے کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی ہے، اس کے رب نے اس کو وحی کے ذریعے حکم دیا ہے کہ تو آج اپنی خبریں بیان کر، تو آج اپنی خبریں بیان کر۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دیس کی ہے اپنی اپنی بولی، ہر دیس کی ہے اپنی اپنی بولی، صحرا کا سکوت بھی ایک صدا ہے، صحرا کا سکوت بھی ایک صدا ہے۔ اب وہ زمین کس انداز سے بات کرے گی، کیسے بولے گی، کیا، یہ ہمیں نہیں علم، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین بیان کرے گی، خبریں بیان کرے گی۔ تو حدثو اس کا کیا معنی ہے؟ وہ بیان کرے گی۔ اللہ اکبر۔ عربی زبان میں یہ جو لفظ بولتے ہیں محدث، محدث کا ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ حدیث بیان کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ محدث، جو حدیث بیان کرتا ہے۔ محدث العصر، محدث العصر۔ آپ جانتے ہیں نا ہمارے یہاں ماشاءاللہ حافظ محمد گوندلوی تھے رحمت اللہ علیہ، ان کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا محدث العصر، کہ وہ اپنے زمانے کے محدث تھے۔ پھر علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر بھی یہ لفظ بولا گیا محدث العصر، کہ وہ اپنے زمانے کے محدث ہیں۔ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ بے شک تیرے رب نے وحی کی ہے اس کے لیے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، فرمایا اس دن نکلیں گے لوگ اشتاتا، جدا جدا ہونے والے ہو کر۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسے ایک ایک کر کے باہر نکلیں گے، اور آگے پھر ان کی ٹولیاں بنتی جائیں گی، مجموعے بنتے جائیں گے، گروپ بنتے جائیں گے، اور پھر آگے گروپوں کی شکل میں پھر آئیں گے، یعنی میدان محشر کی طرف۔ لیکن جب نکلیں گے تو ایک ایک۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا، اور اس سور کے پھونک مارنے سے جب لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے نا، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، سب سے پہلے۔ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا میں حاشر ہوں۔ اور کیا معنی حاشر کا؟ کہ میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا، اور پھر میرے بعد پھر سارے انسان
شرقن غربن شمالن جنوبن، پھر باہر نکلتے آئیں گے، میں سب سے پہلے باہر آؤں گا۔ فرمایا کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال۔ انسان پھر اپنا اعمال نامہ دیکھے گا، اللہ، اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کا سارا زندگی کا ریکارڈ، اس کی پوری سوانح حیات، اس کا سارا بایو ڈاٹا اس کے بالکل سامنے پڑا ہوا ہے کتاب کی شکل میں، اور انسان دیکھے گا اور کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب نے تو کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات اس نے تو چھوڑی نہیں، ہر چیز اس کے اندر درج ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، اور اس وقت پھر عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی، اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، جو کام کرنے تھے نہیں کیے وہ پیچھے چھوڑتا رہا، جو کرنے تھے کیے وہ آگے بھیجتا رہا۔ فرمایا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس آدمی نے کیا ہوگا نا ایک ذرے کے وزن کے برابر، خیرن کوئی نیک عمل، یارہ ہو تو وہ اس کو دیکھ لے گا، یارہ ہو وہ اس کو وہ دیکھ لے گا کہ یہ میرے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، نفلی ہے، فرضی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، کوئی اذکار کیے ہیں، کوئی صدقہ کیا ہے، جہاد میں حصہ لیا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، ہر عمل وہ اپنا سامنے دیکھ لے، یعنی نیک عمل۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ گھوڑا 3 قسم کا ہوتا ہے، کتنا؟ 3 قسم کا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا گھوڑا ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو اجر ہی اجر ہے، جو اجر ہی اجر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑا ہے نا اجر ہی اجر، یہ کون سا گھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو پالنے والے نے جہاد کی نیت سے پالا اور جہاد کے لیے گھوڑا رکھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وہ جو جہادی گھوڑا ہے نا، جہادی گھوڑا، فرمایا کہ اس گھوڑے کو اگر وہ کھانا کھلاتا ہے، چارہ کھلاتا ہے، اس کو پانی پلاتا ہے، اس کی لید صاف کرتا ہے، اس کو ایک جگہ سے کھول کر دوسری جگہ باندھتا ہے، اس گھوڑے کے جسم کے اوپر وہ جو مارتے ہیں نا کھڑکنا، وہ مارتا ہے، فرمایا کہ یہ سارے عمل اس کے اجر میں لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ، فرمایا یہاں تک کہ اگر وہ گھوڑا اس کی جتنی رسی دراز کرے گا نا، رسی دراز کرے گا، جتنا زیادہ چرے گا، جتنا زیادہ چارہ کھائے گا، اتنا ہی اس کے اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر رسی کم دراز کرے گا تو وہ تھوڑا چارہ کھائے گا، رسی اگر زیادہ دراز کرے گا تو وہ زیادہ آزادی کے ساتھ چارہ کھا سکے گا۔
فرمایا کہ کبھی ایسا ہو جائے نا کہ وہ گھوڑا کھل جائے، رسی توڑا دے، یا وہ جس یعنی جگہ اس کو باندھا گیا تھا وہ اس کو اکھاڑ کے چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی ٹیلے پہ چلا جاتا ہے، وہ ٹیلوں کو عبور کرتا ہے، یا کسی دریا پہ جا کر پانی پیتا ہے، اور وہ جو اس کا مالک ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا گھوڑا کھل گیا ہے اور وہ اب پھر رہا ہے، اب وہ یعنی دریا پہ پہنچا ہوا ہے، یا وہ کسی دوسرے کے کھیت میں جا کر چرنے لگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کا مالک گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن اس کے اعمال نامے کے اندر اس کا بھی اجر لکھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ کسی دریا پہ پانی پی رہا ہے۔ فرمایا وہ جس کے کھیت میں جا کر اس کا چارہ کھا لے گا نا تو اس کھیت کے مالک کو بھی اللہ اجر دے دے گا کہ تیرے کھیت میں ایک جہادی گھوڑا آیا تھا، ایک مجاہد کا گھوڑا آیا تھا تو اس نے آ کر چارہ کھایا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا اجر ہی اجر ہے۔ اور دوسرا گھوڑا آپ نے فرمایا وہ ہے جو ستر ہے۔ ستر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ گھوڑا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے پالتا ہے، اس نے اپنی ضرورت کے لیے پالا ہے، اس کے اوپر سے وہ کبھی پانی لے کے آتا ہے، کبھی کوئی اور اس کی ضرورت ہے، وہ سفر کے لیے جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں جاتا ہے، اس کا مقصد جہاد نہیں ہے، اپنی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ضرورت کے لیے پالا ہوا گھوڑا ہے نا، اگر وہ اس میں اللہ کا حق ادا کر دیتا ہے تو یہ گھوڑا نہ اس کے لیے اجر ہے نہ اس کے لیے گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ بس ایک پردہ ہے، ستر ہے اس کے لیے۔ فرمایا تیسرا گھوڑا وہ ہے کہ جو وزر ہے۔ وزر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہی گناہ، بوجھ ہی بوجھ۔ فرمایا یہ کون سا گھوڑا ہے کہ جس کو اس نے پالا ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، فخر کے لیے، اللہ، یا پھر اس نے جوے کے لیے پالا۔ جوے کے لیے بھی گھوڑے پالتے ہیں نا، سمجھے نا؟ یا اس نے جوے کے لیے گھوڑا پالا، ریس لگانے کے لیے، یا آپ نے فرمایا کہ اسلام کی دشمنی کے لیے اس نے گھوڑا پالا۔ کیا خیال ہے؟ ہندو گھوڑے نہیں پالتے، اپنی فوج کے اندر ان کے گھوڑے بھی ہیں۔ فرمایا اس نے گھوڑا پالا فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے، تکبر کے لیے، یا جوے کے لیے، یا اسلام کی دشمنی کے لیے، تو اس کا یہ گھوڑا پالنا گناہ ہی گناہ۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کھانا کھلانا بھی گناہ، پانی پلانا بھی گناہ، اس کو کھولنا باندھنا بھی گناہ، اس کی لید صاف کرنا بھی گناہ، سارا گناہ۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حدیث بیان کی نا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے یہ 3 قسمیں گھوڑوں کی بیان کی ہیں، تو یہ قسمیں تو ہو گئیں گھوڑوں کی، تو آپ ہمیں گدھوں کے بارے میں بھی بتائیں نا، گدھوں کے بارے میں۔ اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ذرا جملہ غور سے سننے والا ہے، توجہ ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ گدھوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ گدھوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ ہاں، البتہ گدھوں کے بارے میں ایک جامع صورت، ایک جامع آیت ہے، وہ کیا؟ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیا مطلب ہوا؟
آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں میرے اوپر اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی، البتہ ایک جامع آیت اس کے بارے میں موجود ہے۔ وہ کیا کہ اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر برائی کی تو وہ اس کو۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی گدھا پالتا ہے لیکن گدھا پالنے سے اس کا مقصد نیک ہے تو کل قیامت کے دن یہ پالنا بھی اس کے نیک اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر گدھا پالنے سے اس کا مقصد کوئی گناہ ہے تو کل قیامت کے دن یہ گدھا پالنا اس کے گناہوں میں لکھا جائے۔ کیوں بھی بات سمجھ آ گئی نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جملہ اللہ کے رسول کا ذرا غور سے سننا۔ آپ نے فرمایا کہ گدھوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو گھوڑوں کی 3 قسمیں بیان کی وہ تو وحی کے مطابق بیان کی نا؟ نہیں میری بات سمجھے؟ آپ نے جو گھوڑوں کی 3 قسمیں بیان کی وہ تو پھر، اب یہ گھوڑوں کی 3 قسمیں جو آپ نے بیان کی ہیں وحی کے مطابق، یہ قرآن میں کہاں ہیں؟ یہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ آپ پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک، پہلی سورت سے لے کر آخری سورت تک پورا قرآن پڑھ لیں، آپ کو کہیں یہ گھوڑوں کی 3 قسمیں قرآن میں نظر نہیں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف قرآن ہی وحی نہیں بلکہ حدیث رسول بھی وحی ہے، حدیث رسول بھی وحی ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ حدیث رسول بھی کیا ہے؟ وحی ہے۔ یہ منکرین حدیث ایک بڑا گمراہ طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف قرآن وحی ہے، حدیث وحی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، منکرین حدیث کا جو ان کا سربراہ تھا اور ان کا جو لیڈر تھا وہ غلام احمد پرویز، اللہ معاف فرمائے، نیٹ میں اس کی تقریریں ملتی ہیں۔ اب وہ جناب درس دیا کرتا تھا، درس قرآن، حالانکہ پرلے درجے کا گمراہ۔ تو میرے بھائیوں وہ جو تھا، یہاں تک ان ظالموں نے کہہ دیا کہ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ یہ کتب احادیث جو ہیں یہ تو ساری کی ساری ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہیں۔ یہاں تک اس نے یہ کمینگی کا اظہار کیا۔ تو میرے بھائیوں جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح حدیث بھی وحی ہے، جس طرح قرآن دین کا حصہ ہے اسی طرح حدیث بھی دین کا حصہ ہے، جس طرح قرآن سے شریعت سمجھیں گے اسی طرح حدیث سے بھی شریعت سمجھیں گے، جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اسی طرح حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ قرآن وحی جلی، وحی جلی کا معنی کہ فرشتہ باقاعدہ آتا تھا، وحی لے کر آتا تھا، اللہ کے رسول کو سناتا تھا، اللہ کے رسول آگے کاتبوں کو لکھاتے تھے، پھر اس کو نمازوں میں تلاوت کیا جاتا تھا، یہ ہے قرآن۔ اور حدیث وہ ہے کہ باقاعدہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں آتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات ڈال دیتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے وہ بیان کر دیتے تھے۔ تو جو اللہ کے رسول کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی خفی۔ وہ کیا ہے؟ وحی خفی۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے بارے میں تو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے لیکن گدھوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے میرے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
اگر کوئی ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی برا کام کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلم کے اندر صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے تمہیں کھجور کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے بچانا پڑے۔ اگر تم خالص نیت کے ساتھ، خالص عقیدے کے ساتھ، اگر تم اللہ کی راہ میں کھجور پوری نہ صحیح، کھجور کا کچھ حصہ صدقہ کر دو گے اور اللہ نے اسی کو قبول کر لیا تو وہ کھجور کا آدھا حصہ جو ہے وہ بھی تمہارے لیے جہنم کے انگارے بجھانے کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ اتنا رسول اللہ سے فرمایا کہ یہ بھی حقیر نہ سمجھو کہ یہ آدھی کھجور اس کا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تو اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے، یہ مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے، اور ماتھے پہ تیوڑی چڑھا کے ملنا، یہ پھر اس کے مقابلے میں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے چھوٹی جی نیکی ہے ادا کی ہے، سمجھے نا میرے بھائیو، کبھی نیکی کو حقیر اور چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہ، یہ میرا جملہ، اور گناہ کو کبھی چھوٹا اور حقیر سمجھ کر کرو نہ، نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہ اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہ۔ کئی ہمارے بھائی وہ بڑی بڑی اہم سنتیں چھوڑ جاتے ہیں، اہم سنتیں ہیں نا، بڑی بڑی اہم سنتیں، کہتے ہیں جی یہ خیر ہے جی یہ تو بغیر بھی نماز ہو جاندی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا پاؤں سے پاؤں ملا کر، پورا کندھے سے کندھا ملا کر، پھر آپ نماز پڑھتے، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین، اٹھتے ہوئے رفع الیدین، اور پھر آمین بالجہر ہاتھ سینے پہ، اور یہ سارا۔ اچھا اب ہمارے کئی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اے سنتاں ہی نے نا، انہاں دی خیر ہے، انہاں تو بغیر بھی یہ فروعی مسائل نے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ فروعی مسائل۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہمارے کئی بھائی وہ داڑھی کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں جی خیر ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ ذرا غور فرمائیں کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا۔ امام احمد بن حنبل، نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ امام احمد بن حنبل جب کافی بوڑھے ہو گئے، کافی بوڑھے ضعیف ہو گئے، ان کا بیٹا ان کو وضو کروا رہا تھا، تو وضو کرواتے کرواتے نا تو وہ بیٹا جو ہے نا اس نے نا انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں ان کے اندر وہ خلال نہ کیا، ایسے ہی وضو۔ تو جناب امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے سے کہتے ہیں خلل الاصابع، کہ میری انگلیوں کا خلال کروا، اس لیے کہ یہ خلال سنت ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو اب بندہ کہے کہ جی چلو یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے جی۔ میرے بھائیوں جو یعنی قدردان ہے نا سنت کے، وہ معمولی سے معمولی سنت کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں اور پہرا دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کوئی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو۔ فرمایا
کہ اگر تم اپنے کسی بھائی کو اپنے ڈول میں سے کچھ پانی ہی اس کو دے دو نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ اکبر، کہ تیرے بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، تیرے پاس پانی ہے، تو اپنی بوتل میں سے، اپنے کولر میں سے، اپنے ڈول میں سے تو اگر اس کو کچھ پانی دے دے گا تو یہ بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پڑوسن نے اپنے گھر میں کوئی کھانا بنایا ہے اور اس میں وہ شوربہ زیادہ بنا لیتی ہے کہ میرے گھر کے جو پاس ہمارے پڑوسی ہیں پتہ نہیں ان کے بچے وہ کھانا میسر آئے نہ آئے، چلو میں کچھ سالن ان کو بھی بھیج دوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اپنی پڑوسن کو کچھ سالن بھیج دینا یہ بھی نیکی ہے، اور اس کو بھی قیامت والے دن وہ اپنے دیکھے گی کہ یہ میری نیکی اس کے سامنے آئے۔ تو ہمارے ہاں چند دن پہلے جو مری میں حشر ہوا ہے، میرا خیال ہے میری بات سمجھ گئے میرے بھائیوں، یہ آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال پہنچ گیا کہ اب دیکھا نا کہ یہ لوگ مجبور ہیں، وہاں یعنی 1200 روپے کا ایک انڈا بکا ہے، 1200 روپے کا ایک انڈا، اور 900 روپے کا ایک چائے کا کپ۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ اور اگر کسی نے کہا ہے نا ذرا میری گاڑی کو تھوڑا سا دھکا لگا دو، تو وہاں 3-4 آدمی کٹھے، انہوں نے کہا جی 5000 روپے لیں گے تو آپ کی گاڑی کو پھر دھکا لگائیں گے۔ یہ آپ یقین جانیں یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ، یعنی خود غرضی، یہ بات میں مثال دے رہا تھا نا، خود غرضی کہاں تک آج پہنچ چکی ہے، یہاں تک کہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ ہون تے جی کسی نے کوئی مفت دھکا بھی نہیں دیندا۔ بالکل وہ بات آ گئی نا وہ بات۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس نے کوئی ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر کوئی برا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ کیتا سامنے آندا ہے، کیتا سامنے آندا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔